صدر محفل علی جناب پروفیسر انیس الرحمان صاحب، صاحب کتاب و صاحب محفل اخلاق خان صاحب، اور یہاں اتنے عمائدین علم و فضل ہیں کہ سب کا نام لینا تو میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے، لیکن سہیل ہاشمی صاحب، خواجہ اکرام صاحب، خواتین و حضرات، آج کی اس محفل میں اپنی شرکت کے لیے منتظم اعلیٰ عزیزی تالیف حیدر کا ممنون ہوں، مگر ساتھ ہی یہ وقوعہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ موصوف نے بروز پیر 10 بجے مجھے فون پر ایک نادر شاہی حکم دیا، جسے وہ اپنے مخملی لہجے میں درخواست کہہ رہے تھے اور جس پر بے شمار القاب و آداب کے گلبوٹے ٹاکے ہوئے تھے۔ حکم یہ تھا کہ مجھے آج اس محفل میں شریک ہونا ہے اور ایک کلیدی خطبہ بھی دینا ہے۔ موضوع اور صاحب موضوع آپ کے سامنے ہے۔ عذر میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ اخلاق خان میرے عزیز و دلپذیر دوست ہیں، پھر آج کے موضوع بحث شعری مجموعے پر میں اپنے معروضات پہلے ہی پیش کر چکا ہوں۔ سوچ میں پڑ گیا کیا کروں، دھرم سنکٹ تھا، لیکن خیال آیا کہ عزیز تالیف حیدر شاید میری زود نویسی یا زود گوئی کا امتحان لینا چاہتے ہیں، لہٰذا اپنے کاغذات کا بخچہ ٹٹولا تو کچھ مختلف اوقات میں لکھے ہوئے کچھ نوٹس ملے، کچھ افکار و تعلیقات ذہن پر بھی نقش تھے، لہٰذا ایک مختصر سا بے ربط مضمون لکھ مارا جو میں آپ اس محفل میں پیش کر رہا ہوں۔ عام طور پر کسی کتاب پر منعقد کی ہوئی محفل میں گفتگو رسمی سی ہو کر رہ جاتی ہے، چند گھسی پٹی باتیں افسانوی لہجے میں بیان کر دی جاتی ہیں اور بس، لیکن میں خود سے اس کی امید نہیں رکھتا، لہٰذا ارادہ کیا کہ نظم بلکہ شاعری کے حوالے سے کچھ نظریاتی گفتگو کی جائے اور اس گفتگو کو بنیاد بنا کر اس مجموعے خرابات کو پرکھا جائے۔ غالباً اس سے بھی بہتر یہ ہوگا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گفتگو کا آغاز شاعری کی ابتدا سے کیا جائے۔ شاعری تو شاید زبان ایجاد ہوتے ہی پیدا ہو گئی تھی، اور زبان کا جاننا یا ایجاد کرنا انسان کا عظیم ترین کارنامہ ہے۔ اسی کی وساطت یا وجہ سے انسان کو عظمت نصیب ہوئی، اسی کے سبب اس کی قوت حافظہ کا ارتقا ہوا، اسی کے ذریعے اس نے علم حاصل کیا اور علم کو انگیز کیا، اسی کے تقاضے سے اس نے الفاظ ایجاد کیے اور لکھنا سیکھا اور اس عظیم وراثت کو اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ تاریخ انسانی کے ہر دور میں، ہر صحیفے میں، ہر تاریخی منظر نامے میں شاعری کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہے، یعنی شاعری کے بالکل ابتدائی تصورات۔ مقدس وید جو سنسکرت زبان کے قدیم ترین صحیفے تسلیم کیے گئے ہیں، ان میں بھی منتر یا ایک قسم کے نغمے موجود ہیں جو شاعری کا اولین تاثر دیتے ہیں۔ مذہبی موقعوں پر یا ہون یا پوجا میں ان کی قرات میں تسلسل اور تاثر پیدا کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی صورت میں موزوں کر دیا جاتا تھا۔ یہ تقریباً 3500 سال پہلے کی کاوشیں تسلیم کی جاتی ہیں۔ پھر ویاس کی مہابھارت، والمیکی کی رامائن جیسے عظیم رضویہ فکر و دانش کے نغموں سے خوبصورت الفاظ و اسلوب اور لحن میں وجود میں آئے۔ یہاں میں یہ بیان کرتا چلوں کہ عربی شاعری کی ابتدا بھی کاہنوں اور راہبوں کے منتروں سے شروع ہوئی تھی، یا ان سے پہلے زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ حمدیہ منظومات ہیں۔ حال ہی میں مشہور فرانسیسی عالم ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کہ کچھ غاروں سے برآمد زبور کے کچھ نوشتے دریافت کیے ہیں جو حمدیہ نغمے ہیں، جن کی قرأت حضرت داؤد علیہ السلام نہایت پراثر لہجے میں کیا کرتے تھے، اسی لیے عربی، فارسی اور اردو میں لہن داؤدی جیسی اصطلاح ایجاد کی گئی ہے۔ تقریباً 2800 سال پہلے زرتشت کی اوستا میں بھی حمد خدا کے کچھ نغمے ہیں۔ تقریباً 2200 سال پہلے افلاطون نے اپنی کتاب ریاست سے شاعروں کو راندہ درگاہ یا ریاست بدر کرنے کی نصیحت کی تھی کہ وہ لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں، یعنی شاعری اس زمانے میں موجود تھی اور حکماء کو اس بات کا شعور تھا کہ شاعری انسانی جذبات میں برانگیختی پیدا کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ارسطو نے نہایت مؤدبانہ احتیاط رکھتے ہوئے اپنے فاضل استاد افلاطون سے اختلاف کیا اور شاعری اور شاعر کا مضبوط دفاع کیا، جس کی بدولت بوتقا پوئٹکس جیسا عظیم کارنامہ تخلیق ہوا۔ یہاں ہومر اور ورجل وغیرہ کا ذکر خوف طوالت کے سبب نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ارسطو کے ہی زمانے میں ہندوستان میں سنسکرت شاعری، اس کی شعریات کی تعبیر اور اس کا تجزیہ غیر معمولی فکر انگیزی سے کیا جا رہا تھا۔ آچاریہ بھرت
تقریباً ارسطو کے ہم عصر ہیں، یعنی 2200 سال پرانی بات ہے۔ آچاریہ بھرت نے شاعری میں انبساط یعنی رس کا نظریہ پیش کیا۔ ان کے بعد سنسکرت شعر و ادب اور اس کی زبان و بیان، لفظیات، ہیئت، ثنائے بدائے پر ایک طویل اور مسلسل کام نظر آتا ہے، جس کا سلسلہ آچاریہ راج جگن ناتھ پر ختم ہوتا ہے، جو مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دربار میں نہایت پروقار اور محترم مقام رکھتے تھے۔ عربی شاعری کا عروج دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے تقریباً 300 سال پہلے شروع ہوا اور کئی صدیوں پر محیط رہا، جس کے بہت سے نمونے آج ہمارے پاس ہیں، جن میں 7 معلقات بطور خاص ہیں۔ اس کے علاوہ سوالیق شعراء کا بھی بکھرا ہوا کلام ملتا ہے۔ عربوں کو اپنی زبان اور زباندانی پر فخر تھا، جو شاید جائز بھی تھا۔ اسلام نے شاعری کے وجود کو تو مانا ہے، مگر حوصلہ افزائی نہیں کی۔ شاعروں کی کاوشوں پر خود قرآن کریم میں تبصرہ موجود ہے، جو سورہ الشعراء میں موجود ہے۔ عربوں نے فتح ایران کے بعد ایرانی شاعری میں ایک نئی زندگی پیدا کی، اور فارسی زبان نے غزل جیسی صنف سخن عربی کے قصیدے سے ہی کشید کی ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ عربی میں ہر قسم کے منظومے کو قصیدہ کہا جاتا ہے، اور قصیدہ کوئی مخصوص صنف سخن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہاں اردو شاعری کا ذکر آنا تھا، جو کچھ دیر کے لیے مؤخر کرتا ہوں، کیونکہ آگے اس کی تفصیل ضروری ہے۔ دوبارہ سنسکرت تاریخ کی طرف پلٹتے ہوئے مناسب ہے کہ مذکور کیا جائے کہ سنسکرت زبان کے لفظ و معنی، اس کے قواعد یعنی گرامر وغیرہ پر آچاریہ راج بھرت سے بھی 200 سال پہلے، یعنی آج سے تقریباً 2400 سال پہلے، اور اس میں فکر و دانش کیا گیا، اور اس میں فکر و دانش کے ایسے پہلو اور تراکیب دریافت کی گئیں جس کا ثانی آج تک دنیا کے کسی لسانی معاشرے میں نہیں ہے۔ دکش پتر پاننی کی کتاب اشٹ ادھیائے آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو سنسکرت زبان کے قواعد، لفظ، معنی، ترکیب تراشی کے ایسے اصول ہیں جو آج تک مسلم ہیں۔ پاننی کے 200 سال بعد آچاریہ بھرت نے ناٹیہ شاستر جیسا شاہکار تخلیق کیا، دنیائے شاعری کو نظریہ انبساط سے روشناس کیا، یعنی شاعری کا نصب العین بنیادی طور سے قاری یا سامع میں کیف و انبساط کی حالت پیدا کرنا ہے۔ یہ بہت اہم نظریہ تھا۔ آج جب اس کا تقابل آچاریہ بھرت کے ہم عصر ارسطو سے کرتے ہیں تو آچاریہ بھرت کا نظریہ زیادہ مثبت، پرکیف اور دلنشین لگتا ہے کہ ارسطو کی بوتقا دنیائے شعر و ادب پر 2200 سال سے اپنا سکہ جمائے ہوئے ہے، اور اس کی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ہی نہیں بلکہ تمام مشرق کو سنسکرت شعر و ادب کی تاریخ اور اس کی شعریات پر جتنا فخر ہو وہ کم ہے۔ آچاریہ بھرت کے بعد سنسکرت شعر و ادب کی تاریخ میں یہ سلسلہ ایسا چلا جس کی نظیر دنیا کے کسی ادبی معاشرے میں نہیں ملتی۔ ابھینو گپت، آنند وردھن، راج شیکھر، آچاریہ جگن ناتھ صرف چند نام ہیں۔ ان علماء آچاریوں کے نظریات بغیر تفصیل و صراحت کے سمجھ میں آنا مشکل ہے، جو اس گفتگو میں ممکن نہیں ہے۔ میں صرف 9ویں-10ویں صدی کے ایک عالم راج شیکھر کا ذکر کروں گا، اور ان کا نظریہ نقد و ادب کا اجمالی تعارف بیان کروں گا، کیونکہ اس عالم نے شاعر اور شاعری کی تعریف یعنی ڈیفینیشن متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی شاہکار تصنیف سنسکرت تنقید کی پہلی کتاب ہے۔ پیش نظر رہے کہ تقریباً اسی زمانے میں، یعنی آچاریہ تو ان کو نہیں مانا گیا، صرف راج شیکھر کہا جاتا ہے۔ راج شیکھر کے زمانے میں ہی تقریباً اسی زمانے میں 150 سال کے ادھر ادھر ایران میں نظامی عروضی بھی اپنا شورۂ آفاق شاہکار 4 مقالہ تخلیق کر رہا تھا، جس میں وہ شاعر کی اور شاعری کی تعریف یعنی ڈیفینیشن متعین کر رہا تھا۔ تخلیق شعر کی شرائط، شاعر کے لیے علم کی ضرورت، نیز اس کے حافظے میں قدماء کے کتنے شعر ہوں، اس کا حسن ذوق، اور حد یہ کہ شاعر کی عمر جبکہ اس کی پرورش کی جائے، جیسے نازک اور لطیف نقطوں پر اپنے نظریات تحریر کر رہا تھا۔ اس کے ان 4 مقالوں میں سے دوسرا مقالہ در ماہیت علم شعر و صلاحیت شاعر، جس کا عنوان ہے، ہمارے موضوع کے لیے اہم ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف معاشروں میں ایک ہی وقت میں انہی نقطوں پر کام ہو رہا تھا، یعنی 2 بالکل مختلف ادبی معاشرے ایک ہی فکر انگیز سمت میں گامزن تھے، یعنی جو شاعری کے تجزیہ اور اس کے تقاضوں کی بات کر رہے تھے۔ راج شیکھر نے 90 سال کی عمر پائی، اور اپنی زندگی کے اواخر میں اس نے اپنا شاہکار کاویہ میمانسا تخلیق کیا، جس کا ترجمہ نقد شعر ہے، اور اسی کاویہ میمانسا کی بدولت وہ سنسکرت کے تمام آچاریوں پر ایک فوقیت کا مقام رکھتے ہیں۔
راجشیکھر برہمن ونش کے تھے، مگر ان کی شادی چوہان خاندان کی ایک دوشیزہ اونت سندری سے ہوئی تھی جو خود سنسکرت شعر و ادب کی عالمہ اور اس کی پارک تھی۔ اس خاتون کی علمیت کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے شوہر سے شعر و ادب میں نظریاتی اختلافات رکھے، جس کا ذکر جگہ جگہ راجشیکھر کی تصنیف کاویہ میمانسا میں موجود ہے۔ یہ راجشیکھر ہی تھے جس نے شاعر کی شخصیت، ان کی اقسام، ان کی شخصیت کے پہلو اور ان کے ارتقاء پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ راجشیکھر نے بتایا کہ سنسکرت کے لفظ کوی بمعنی شاعر کا اشتقاق کوی ورنن ہے، اس سے مراد شعری عمل ہے۔ اسی عالم نے مرد شاعری یعنی کاویہ پرش کا نظریہ پیش کیا اور یہیں سے سنسکرت ادب میں مرد شاعری شروع ہوئی۔ اس میں شعر کی صلاحیت یعنی پرتیما، قوت ایجاد و تخلیق، مولکتا، موضوع یا مضمون، وشے، سرقہ یعنی ہنن اور ذہنی افتاد یعنی منورت جیسے نازک موضوعات پر گہری فکر کے ساتھ اور اس کے امتیاز و تفہیم کی تعریف بیان کی ہے۔ یہاں میں صرف کاویہ میمانسا میں شاعری کے پیدا ہونے کا نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کاویہ میمانسا کے تیسرے باب میں مذکور ہے، جو اس نابغہ روزگار نے ہندو سنمیات اور دیو مالائی استعارے اور تمثیل میں پیش کیا ہے۔ یہ بات خاص طور سے ملحوظ رکھیے گا کہ اس کو دیو مالائی استعارے اور تمثیل میں راجشیکھر نے پیش کیا ہے، اور یہ کہانی بہت دلچسپ بھی ہے اور معنی خیز بھی۔ راجشیکھر نے مرد شاعری کے بارے میں اپنے تخیل کے سہارے جو تمثیل پیش کی ہے وہ اس طرح ہے۔ ایک بار دیوتاؤں کے گرو برہسپتی نے ان کے شاگردوں نے ایک کہانی کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ کے گرو سرسوتی کے بیٹے مرد شاعری یعنی کاویہ پرش کیسے ہوئے ہیں، یعنی وہ پیدا کیسے ہوئے ہیں۔ برہسپتی نے جواب دیا کہ قدیم زمانے میں سرسوتی نے ایک بیٹے کی خواہش کے سبب ہمالیہ پر ریاضت کی، جس سے خوش ہو کر برہما نے ان سے کہا میں تیرے لیے بیٹے کی تخلیق کرتا ہوں۔ سرسوتی نے بعد میں ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام مرد شاعری کاویہ پرش ہوا۔ مرد شاعری نے پیدا ہوتے ہی بہر آمیز لفظیات یعنی کلام موضوع میں سرسوتی کی قصیدہ خوانی اس طرح کی کہ اے مادر مہربان، اس کائنات میں جو سارا ادب موجود ہے میں وہی لفظ اور معنی کی شکل میں پیدا ہونے والا مرد شاعری ہوں، یعنی کاویہ پرش ہوں۔ ان بہر آمیز خوبصورت جملوں کو سن کر سرسوتی بہت خوش ہوئی اور اس مرد شاعری کو گود میں اٹھا کر محبت سے یہ فرمایا، بیٹے سارے ادب کی ماں یعنی مجھے تو نے بہر آمیز خوبصورت کلام سے شکست دے دی۔ یہ بات تو بہت تعریف والی ہے کہ بیٹے سے ہار جانا دوسرے بیٹے کی پیدائش کی طرح انبساط آمیز ہوتا ہے۔ تجھ سے پہلے کے علماء نے نظر آمیز کلام کی تخلیق کی تھی، یاد رکھیے گا، یہ اس سے پہلے نظر آمیز کلام تھا، بہر آمیز کلام پہلی بار یہ ہوا جس کا یہ ذکر راجشیکھر کر رہے ہیں۔ شعریت آمیز کلام کی تخلیق نہیں تھی، تو نے سب سے پہلے بہر آمیز کلام کی تخلیق کی ہے، اس کے بعد بہر آمیز کلام کی تخلیق ہوتی رہے گی۔ تو واقعی تعریف کے لائق ہے، تیری زبان سے ادا ہوا یہ بہر آمیز کلام پوری دنیا میں مقبول ہوگا۔ سنسکرت تیرا منہ، پراکرت زبان تیرے بازو، ابھرنش زبان تیری رانیں اور پیشاچی زبان تیرے پاؤں بن کر رہیں گے۔ تو شاد و کام، حوصلہ آمیز، شیریں اور رحم والے اوصاف سے مزین ہوگا۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو سنسکرت شاعری میں شاعر کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ رس تیری جان ہے، بہریں تیرے روئیں ہیں، سوال و جواب اور پہلی تیرے تخاطب کے کھیل ہیں، تجنیس اور تشبیہ وغیرہ النکار تیرے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک گھنیرے پیڑ کے سائے میں چٹان پر اسے لٹا کر نوزائیدہ بچے کی طرح برتاؤ کرنے کی تلقین کر کے سرسوتی آکاش گنگا میں نہانے چلی گئیں۔ دوپہری میں گرمی سے بلکتے ہوئے اس بچے کو اشنس منی نے دیکھا تو اسے اٹھا کر اپنے آشرم میں لے گئے۔ آشرم کے پرسکون ماحول میں اس بچے نے اشنس منی کو بہر آمیز کلام سے تحریک دی، جس سے انہوں نے سرسوتی کی قصیدہ خوانی اس شعر کے ذریعے کی۔ ترجمہ ہے یہ، بہترین کلام کی کام دھینو، کام دھینو دیوتاؤں کی اس گائے کو کہتے ہیں جو ہر خواہش کو پورا کر دیتی ہے۔ بہترین کلام کی کام دھینو سرسوتی دیوی میرے دل میں بس جائیں، جو شاعر کی شکل والے دودھ دونے کے ذریعے روز دہی جانے پر بھی نہ دہی گئی کی طرح رہیں، یعنی جو کبھی کمزور نہیں ہوتی۔
اس شعر کا ایک ایک لفظ بلیغ اور معنی خیز ہے، اور اس میں تخلیق شعر کے تسلسل کو بیان کیا گیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تبھی سے اس اشنا کو شرفا شاعر کہنے لگے، اسی سے دوسرے لوگ جو شاعری کرنے لگے انہیں بھی شاعر کہا جانے لگا۔ شاعری کے ساتھ ہمرنگ ہونے سے ہی سرسوتی کے بیٹے سرسوتے بھی اشارتاً مرد شاعری ہے، کاویہ پرش کہے جاتے ہیں۔ نہانے کے بعد جب سرسوتی واپس ہوئیں تو وہاں بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ اتفاق سے والمیکی جی وہاں آ گئے اور انہوں نے بڑے ہی انکسار سے سرسوتی کو ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا اور انہیں اشرا یعنی شکر منی کے آشرم کی راہ دکھائی۔ سینے سے دودھ ٹپکاتی سرسوتی اپنے بیٹے کو آغوش میں لے کر اس کے سر کا بوسہ لیتے ہوئے والمیکی جی کو بھی بہر آمیز کلام کہنے کی دعا دی کہ پھر اس کے بعد ایک دن رشی والمیکی نے جنسی عمل میں مصروف سارس کے جوڑے کو دیکھا۔ اچانک ان میں سے ایک کو شکاری نے مار ڈالا، دوسرا سارس چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر والمیکی کی زبان سے آمد شکل میں یہ شعر ادا ہوا۔ ترجمہ ہے اس کا: اے شکاری، تجھے عزت جاویدہ نہ حاصل ہو کیونکہ تو نے جنسی عمل میں مصروف سارس کے جوڑے میں سے ایک کو مار ڈالا۔ یہ وہی ہے جسے سنسکرت میں کوچ ود کہتے ہیں، جو رامائن کے بالکل ابتدا میں اس کا ذکر کیا ہے والمیکی کا۔ یہ وہ پہلا شعر تھا جو بہر آمیز ہے۔ دیوی سرسوتی نے اس شعر پر بھی یہ دعا دی کہ جو شخص کوئی دوسری چیز نہ پڑھ کر بھی اس شعر کو پہلے پڑھے گا وہ سرسوت شاعر ہوگا۔ والمیکی نے دعا حاصل کر کے رامائن نام کے تاریخی رزمیے کی تخلیق کی۔ رشی وید ویاس نے بھی اس شعر پر غور و خوض کرتے ہوئے اس کے زیر اثر 1,00,000 اشعار والے مہابھارت جیسے تاریخی رزمیے کی تخلیق کی۔ یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ عجب اتفاق ہے کہ یونانی شعر و ادب کی تاریخ و زائدگی کا بیان بھی دیو مالائی تمثیل اور استعارے کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، اور سنسکرت میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اوپر دی گئی سنمیاتی دیو مالائی تفصیل میں جس چیز کو دعا کا ثمر کہا گیا ہے وہ بہر آمیز یعنی کلام موزوں ہے۔ موزونیت اور قافیے کی اہمیت شاعری میں اس قدر ہے کہ شاعر اپنی زبان زمادانی کا ثبوت قافیے سے دیتا ہے۔ دور جاہلیت میں عربی کا سب سے بڑا شاعر امراء القیس بڑے تنتنے اور تفاخر کے ساتھ کہتا ہے: از القوافی انی زیادہ غلامین غوی جرادہ، یعنی میں آتے ہوئے قافیوں کو یوں ہٹاتا ہوں، دور کرتا ہوں جیسے کوئی شریر لڑکا ٹڈیوں کو جو کھیت پر گرتی ہیں ان کو ہٹاتا ہے۔ عجیب و غریب تشبیہ ہے اس میں، لیکن غیر معمولی۔ یہ ملحوظ رہے کہ دور جاہلیت میں نہ علم عروض تھا، نہ شعری بہور کا کوئی اصول تھا، صرف قافیہ تھا، ردیف بھی نہیں تھی۔ فارسی شاعری کی ایک بڑی دین مصروں کو ردیف سے مربوط کرنا ہے، اور میری آج کی گفتگو میں قافیہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں نہیں جانتا کہ گفتگو کا یہ حصہ جملہ ہائے معترضہ کے طور پر آ گیا تھا یا اس کا ذکر کرنا موضوع کا متقاضی تھا۔ بہرحال اس عظیم ورثے کو لے کر ہم 11ویں-12ویں صدی عیسوی کے ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں اور شعر و ادب کی تخلیق کرتے ہیں، جبکہ یہ سماجی اور سیاسی آشفتگی کا دور تھا۔ ہماری یعنی فارسی اور موجودہ اردو والوں کی دنیا میں بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ مسعود سعد سلمان، جس کا کلام اب دستیاب نہیں ہے لیکن جس کا ذکر نظامی بھی کرتا ہے، اور امیر خسرو بھی۔ امیر خسرو اور امیر حسن دہلوی، امیر ابوالعلا امیر حسن سجزی دہلوی وغیرہ جیسے عظیم شاعر اور ادیب پیدا ہوئے اسی دور میں، یعنی 12ویں-13ویں صدی میں۔ پھر مغلیہ دور میں ہمیں نثر و نظم کے بے نظیر شاہکار ملتے ہیں، جس کا سلسلہ 17ویں-18ویں صدی کے ہندوی شعر و ادب تک پہنچتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے شعر و ادب کی تاریخ میں خسرو وغیرہ کے بعد 2 یا 3 صدیوں کے صفحات سادہ کیوں ہیں کہ ہم فوراً مغلیہ دور کی تخلیقات پر آ جاتے ہیں؟ کیا ان 2-3 صدیوں میں شعر و ادب کا کوئی کام نہیں ہوا، یا ہمارے شعر و ادب کے مورخین نے اس سے صرف نظر کیا ہے؟ اور اس پر میری اخلاق صاحب سے اکثر گفتگو بھی ہوئی۔ بہرکیف یوں تو 17ویں صدی میں تخلیق کیے گئے ہندوی کے شعر و ادب کے ابتدائی نمونے ملتے ہیں، لیکن موجودہ اردو شاعری کا ریلا 18ویں صدی کے ابتدا میں جنوب میں اور شمالی ہندوستان کے بڑے حصے میں آ گیا تھا۔ یہ زبان اس زمانے میں ہندوی یا ریختہ کہلائی۔ ولی دکنی کا فارسی کی طرز پر مرتب کیا ہوا دیوان ایک ایسا انقلاب تھا اور اس کی مقبولیت ایسی عام ہوئی اور اہم ثابت ہوئی کہ فارسی گو شعراء نے بھی اس زبان میں طبع آزمائی کی کوشش کی۔ یہیں سے اردو شاعری کا وہ غیر معمولی سفر شروع ہوا جس نے تیزی سے بڑی بڑی منزلیں طے کیں اور ایسے سنگ میل قائم کیے جن پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔
اس نوزائیدہ زبان نے عربی فارسی کے اصناف سخن ہی انگیز نہیں کیے بلکہ نت نئے اپنے تجربات بھی کیے. نہ یہ مشرق سے بیزار ہوئی نہ اس نے مغرب سے حذر کیا. اردو میں منظوم کلام کو ہم دو حصوں میں ممیز و منقسم کر سکتے ہیں: غزلیہ کلام اور غیر غزلیہ کلام. غیر غزلیہ کلام میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، شعر آشوب وغیرہ آتے ہیں، اور موجودہ صنف نظم بھی اسی زمرے میں آتی ہے. کیا قصیدہ، مثنوی، مرثیہ وغیرہ بھی نظم ہے؟ اور کیا اردو میں نظم کا وہی تصور ہے جو مغرب میں ہے؟ اگر نہیں تو ہمارے یہاں اردو میں اس کی تعریف کیا ہے؟ اردو میں نظم کی تعریف ہے کیا آخر؟ کیا اس کی کوئی تعریف متعین کی جا سکتی ہے؟ شمس الرحمن فاروقی نے اپنے ایک مضمون بعنوان نظم کیا ہے میں اس پر گہری نظر سے بحث کی ہے، لیکن معاملہ گنجلک ہو گیا ہے، اور باوجود اس کے کہ اس مضمون میں غیر غزلیہ کلام کی کئی تہیں کھلتی ہیں، لیکن قاری کے ذہن میں انتشار بھی پیدا ہوتا ہے. اس مضمون میں فاروقی صاحب نے جو سب سے اہم بات کہی وہ یہ ہے کہ اردو میں وہ منظوم کلام نظم نہیں کہا جا سکتا جو منظوم کلام مغرب میں نظم کہلاتا ہے. یہاں انہوں نے کلیم الدین احمد سے سخت اختلاف کیا ہے. ہماری شاعری کے طرہ امتیاز صنف غزل پر یہاں سردست گفتگو نہیں کی جا سکتی. بس ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ مغرب میں غزل کا کوئی تصور نہیں ہے. غزل، میں نے مقدمے میں اس جگہ اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ سوائے جرمن ادب میں گیسل نام کی ایک چیز ہے، اور اس کی بھی ایک پورا پس منظر ہے کہ وہ فارسی غزل سے کیسے متاثر ہو کے یہ ایک صنف بنی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 1812 میں، اگر میرا حافظہ درست ہے، حافظ کی کچھ غزلیات سیکسنی زبان میں ترجمہ ہو کر آئی تھی، جس نے کہ ایک انقلاب سا پیدا کر دیا تھا وہاں شعر و ادب میں. غزل مشرق کی صنف شاعری ہے، اور عربی، فارسی اور اردو ہی اس کے وارث ہیں اور اس کی تفہیم کی صلاحیت رکھتے ہیں. غزل کو مغرب کے ادبی معاشرے میں نہیں سمجھا جا سکتا، لہٰذا مغرب میں ہماری غزل بھی پویم ہی کہلاتی ہے. وہ پویم ہی کہتے ہیں ہماری غزل کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ادبی معاشرے میں نظم کس منظوم کلام کو کہا جائے؟ یہاں نظم کی صرف وجودیات یعنی آنٹولوجی پر بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس پورے منظومے کی بات ہو رہی ہے جسے ہم آج نظم کہتے ہیں. دراصل جس منظومے کو آج ہم نظم کہتے ہیں، اور آج سے مراد آج کے دور میں کہی گئی نظمیں ہیں، ان کا خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ ان میں ایک بنیادی وحدت ہوتی ہے، نیز داخلی اعتبار سے ربط کا ایک ماحول پورے منظومے پر ایک تسلسل کے ساتھ چھایا رہتا ہے. لیکن ہر منظومہ اپنے امتیازی تسلسل کا الگ الگ متقاضی ہوتا ہے. کچھ نظموں میں یہ اختصار سے پیدا ہوتا ہے، کچھ نظموں میں طوالت کے باوجود کسی نہ کسی شکل میں قائم رہتا ہے، لیکن بہر صورت اس میں خیال کا ارتکاز اور ارتقاء موجود ہوتا ہے. یہاں ارتقاء کے وہ معنی نہیں ہیں جو یونانی ڈرامہ اور انگریزی شاعری میں سمجھے جاتے ہیں، یعنی ابتدا، ارتقاء اور انجام. یہاں اس ارتقاء سے مراد وہ نہیں ہے. دراصل خیال کے پھیلاؤ اور وسعت بیان کے لیے ہی نظم کی صنف کی ضرورت پیش آئی. یہاں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ محمد حسین آزاد کے مشن نظم سے تقریباً 150 سال پہلے اردو میں نظم کا ایک توانا تصور قائم ہو گیا تھا. اردو کے ادبی معاشرے میں ایک ایسا جادوگر آیا جس نے اردو شاعری میں بھانت بھانت کے موضوعات پر نظموں کے انبار لگا دیے، اور اردو شاعری کی زبان کو عام بول چال کے اور مختلف علاقوں کی زبان کے لفظیات اور محاوروں سے بھی مالا مال کر دیا. یہ جادو بیان جادوگر شاعر نذیر اکبر آبادی تھا، جو 1735 میں دلی میں پیدا ہوا اور 1830 میں اکبر آباد موجودہ آگرے میں اس نے انتقال کیا. نذیر نے نظم گوئی کے موضوع، اسلوب اور لفظیات میں غیر معمولی امکانات کی راہیں کھول دیں. لیکن اس سب کے علاوہ میرا یہ کہنا ہے، جو میں ہر گفتگو میں دہراتا ہوں، کہ نذیر نے اردو ہندوی سماج کے شعری ذوق کی ایسی تربیت کر دی کہ عام آدمی نے بھی نظم کو قبول کیا اور اس میں دلچسپی لینے لگا. موزوں طبع لوگوں نے بھی نذیر کے رنگ میں طبع آزمائی کی کوشش کی. غالب نے اکبر آباد میں اپنے بچپن میں پتنگ بازی پر ایک نظم کہی جو نذیر کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے. اب 19ویں صدی کے تقریباً آخری ربع کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں پنجاب میں منعقد ایک جلسے سے کسی کی ایک پروقار آواز آتی ہے جو غیر معمولی گفتاری نثر میں جوش و خروش سے کہہ رہا تھا، اب رنگ زمانے کا کچھ اور ہے، ذرا آنکھیں کھولیں اور دیکھیں گے کہ فصاحت و بلاغت کا عجائب خانہ کھلا ہے، جس میں یورپ کی زبانیں اپنی اپنی تصانیف کے گلدستے، ہار
ترے ہاتھوں میں لیے حاضر ہیں اور ہماری نظم خالی ہاتھ الگ کھڑی ہے، منہ دیکھ رہی ہے۔ لیکن اب وہ بھی منتظر ہے کہ کوئی صاحب ہمت ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائے۔ پھر آگے کہا، اے میرے اہل وطن، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری نظم کو سامان آرائش سے مفلس کہتا ہوں، نہیں، اس نے اپنے بزرگوں سے لمبے لمبے خلعت اور بھاری بھاری زیور میراث میں پائے، مگر کیا کریں کہ خلعت پرانے ہوئے اور زیوروں کو وقت نے بے رواج کر دیا۔ تمہارے بزرگ اور تم ہمیشہ سے نئے مضامین اور نئے انداز کے موجد رہے، مگر نئے انداز کے خلعت و زیور جو آج کے مناسب حال ہیں وہ انگریزی صندوقوں میں بند ہیں کہ ہمارے پہلو میں دھرے ہیں اور ہمیں خبر نہیں۔ ہاں، صندوقوں کی کنجی ہمارے ہم وطن انگریزی دانوں کے پاس ہے۔ اب مجھے دوسری طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی اے انگریزی کے سرمایہ داروں، تم اپنے ملک کی نظم کو ایسی حالت میں دیکھتے ہو اور تمہیں افسوس نہیں آتا؟ تمہارے بزرگوں کی یادگار عنقریب مٹا چاہتی ہے اور تمہیں اس کا درد نہیں آتا؟ اپنے خزانے اور نئے توشہ خانے سے ایسا بندوبست نہیں کرتے کہ جس سے وہ اپنی حیثیت درست کر کے کسی دربار میں جانے کے قابل ہو؟ پس اس کی نظم میں اگر انگریزی خیالات کا پرتو حاصل ہوگا تو انہی کی بدولت ہوگا جو دونوں زبانوں سے واقف ہوں گے اور سمجھیں گے کہ انگریزی کے کون سے لطائف اور خیالات ہیں جو اردو کے لیے زیور زیبائش ہو سکتے ہیں۔ اور کہا، عبارت کا زور، مضمون کا جوش و خروش اور لطائف و ثنائی کے سامان تمہارے بزرگ اس قدر دے گئے ہیں کہ تمہاری زبان کسی سے کم نہیں، کبھی فقط اتنی ہے کہ وہ چند بے موقع احاطوں میں گھر کر محبوس ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ مضامین عاشقانہ ہیں جن میں کچھ وصل کا لطف، بہت سے حسرت و ارمان، اس سے زیادہ ہجر کا رونا، شراب، ساقی، بہار، خزاں، فلک کی شکایت اور اقبال مندوں کی خوشامد ہے۔ یہ مطالب بھی بالکل خیالی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسے پیچیدہ اور دور دور کے استعاروں میں ہوتے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی، وہ اسے خیال بندی کہتے ہیں اور ناز و خیالی کہتے ہیں۔ میرے اہل وطن، آؤ آؤ، برائے خدا اپنے ملک کی زبان پر رحم کرو، اٹھو اٹھو، وطن اور اہل وطن کے قدیمی ناموری کو بربادی سے بچاؤ۔ یہ خطیب محمد حسین آزاد تھے اور یہ دن 19 اپریل 1874 کا تھا۔ آزاد نے نظم کے لیے، اس کے اسلوب اور موضوعات کے لیے لوگوں میں تحریک پیدا کی اور مغرب کے ادب کی طرف آنے کی لوگوں کو ترغیب دی۔ آزاد کی اس تحریک و تحریض سے اردو ادبی معاشرے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہ بھولنا چاہیے کہ وہ شروعات تھی جس نے ہمارے ادبی، بس 2 یا 3 منٹ میں ختم کرتا ہوں، جس نے ہمارے ادبی معاشرے میں نظم معرہ اور آزاد نظم کے لیے راہیں ہموار کی۔ لہٰذا 20ویں صدی کے اوائل سے ہی اردو معاشرے میں نظم بڑے پرشکوہ انداز میں نظر آتی ہے۔ اشارتاً صرف اقبال کی طرف کر دینا ہی کافی ہوگا۔ نظم معرہ ایک نئی حیت تھی جو قافیے سے بے نیاز تھی، یہ آپ حضرات جانتے ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت کا وہ آ گیا ہے۔ پروفیسر، لیکن نظم معرہ اور آزاد نظم کے بارے میں عام طور سے جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جانی چاہیے۔ پروفیسر علی احمد سرور نے اپنے ایک مقدمے میں ڈی ایس لارنس کے حوالے سے لکھا ہے، آزاد نظم پابند نظم سے زیادہ مشکل ہے اور مکمل طور پر آزاد بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ارتکاز خیال کی وجہ سے زبان میں بھرتی کے لفظوں کی گنجائش نہیں ہے، اس وجہ سے فنکار کو اونگنے کا موقع نہیں ملتا اور ہر وقت ذہنی طور پر بیدار رہنا اس کے لیے اشد ضروری ہے۔ آزاد نظم میں ہر لفظ کا جواز ہونا چاہیے۔ شاعری اور نظم کے رموز پر ابھی تشنگی باقی ہے، لیکن اس موقع پر اس موضوع کو زیادہ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ آپ سامعین کے صبر و سماعت کا امتحان بھی ہوگا اور میسج میرے پاس وقت کے لیے بھی آ گیا ہے، لہٰذا اب آج کی محفل کے موضوع خرابات کا کچھ حق ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آہن کے مجموعہ نظم خرابات کی نظموں میں گو کہ نامانوس فارسی الفاظ و تراکیب کی وجہ سے لہجہ لڑکھڑاتا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن تمام نظموں میں ارتکاز خیال اور موضوع کی رعایت سے ہر نظم کی شکل یعنی ٹیکسونومی بنائی گئی ہے، یہ جو امتیازی محاسن میں سے ایک ہے، کیونکہ نظم کی ہر حیت میں خیال کا ارتکاز اور وحدت کا تسلسل قائم رکھنا کا کار دارد ہے، خصوصاً آزاد نظم یا نظم معرہ میں۔ یہ مجموعہ زیادہ تر آزاد نظم اور نظم ہوتا ہے جو یہاں پہلے نذیر اکبر آبادی کا حال ہے، جس نے 18ویں صدی کی عام بول چال کی ہندوی اور علاقائی زبانوں کے الفاظ سے اردو شاعری کو مالا مال کیا۔ اخلاق آہن کی نظموں پر نظر پڑتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں نئے الفاظ اور نئی تراکیب کا استعمال ہوا ہے۔ یہ الفاظ و تراکیب بیشتر فارسی کے ہیں
ان کا یہ تخلیقی عمل قابل تحسین ہے، جس سے ان کی نظموں کے حسن اور امتیازی معنویت میں اضافہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اردو کے ادبی معاشرے میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ لفظیات کی کمی کسی زبان، ادبی معاشرے اور ادب کے طالب علم کے لیے سب سے تشویش کا باعث ہے۔ ایک تو زبان اپنی ثروت نو سے محروم رہتی ہے، دوسرے ادب کا علمیاتی پہلو تہی ہو جاتا ہے جو طالب علم اور خود ادیب بھی علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ زبان کی اس لفظیات صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ بنفسے ہی خود علم ہے۔ ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ نالج از نتھنگ بٹ لینگویج، کیونکہ آپ جو بھی نالج حاصل کرتے ہیں وہ زبان کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ بقول پروفیسر محمد حسن عسکری، الفاظ اس آدمی کو یاد ہوتے ہیں جو زندہ ہو، جسے زندگی کے عوامل سے اور مظاہر سے جذباتی تعلق ہو اور جو اس تعلق سے جھجکے یا گھبرائے نہیں۔ ہم کتنے اور کس قسم کے الفاظ پر قابو حاصل کر سکتے ہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمیں زندگی سے ربط کتنا ہے اور ہم خوشگوار اور ناخوشگوار دونوں طرح کے تجربات کو قبول کرنے سے کی کتنی ہمت رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا نظریے کی روشنی میں خرابات کی نظموں کو پرکھیے اور دیکھیے کہ شاعر نے لفظ میں معنی کے امکان و مکان کو کتنا وسیع کیا ہے، تلوین اور استعارے کا کیسا تخلیقی استعمال کیا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ میں اس مجموعے پر چند معروضات اس کے مقدمے میں پیش کر چکا ہوں، میں آج صرف آپ سامعین کی توجہ نظموں کے موضوعات کی طرف منتقل کرتا ہوں۔ مجموعے کی نظموں کے تنوع پر نظر ڈالیے، یعنی ان منظومات کی بنیادی یا مرکزی خیال پر، تو احساس ہوتا ہے کہ ان کی تفہیم و تعبیر کے لیے زبان کی نئی لفظیات ہی نہیں بلکہ تلمیحی اصطلاحات کا علم اور ادبی، سماجی اور سیاسی شعور کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا نظم رشک ہلاکو میں بیان کیے گئے جن کرداروں کی تاریخ انسانی میں خون سے لکھی ہوئی حیات ہے اور ناانصافی، ظلم و تکبر جن کی شباہتیں ہیں، نظم کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے احساس ہوتا ہے کہ یہ کردار ان کی زندگی کی طلبی سے بڑھ کر ظلم و جبر، ناانصافی، انسان دشمنی اور صفاقی کے استعارے بن جاتے ہیں۔ نتیجتاً قاری کو آج کے سیاسی اقتدار کا اور سماجی استبداد کا محاسبہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی اس نظم کی کامیابی ہے۔ حیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس مجموعے میں 3 طرح کی حیتیں موجود ہیں۔ ایک نظم ہے، میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، نیا نظام روایتی نظم ہے جو قافیہ اور ردیف کے پابند ہے اور رواں بحر میں تخلیق کی گئی ہے۔ اہل ہند کے نام ایک آزاد نظم ہے۔ موت نظم معرہ ہے۔ نظم معرہ روایت سے منحرف ایک انقلابی صنف ہے جس میں 20ویں صدی میں غیر معمولی شاعری ہوئی، جس کا نمائندہ بجا طور پر نون میم راشد کو کہا جاتا ہے۔ ایک اور اہم شاعر میرا جی کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ راشد نے بھی اپنی غیر معمولی طرز و تسلسل میں فارسی کی نئی تراکیب سے اور بیانیہ کے نئے لہجے سے شعری زبان میں بے بہا اضافہ کیا ہے۔ اسی لیے راشد کو شاعروں کا شاعر یعنی پوئٹس پوئٹ کہا جاتا ہے۔ ہماری طرز تفہیم اور شعری توقعات غالباً ہنوز ناپختہ اور نابالغ ہیں کہ ہم ان دونوں بڑے شاعروں کی تخلیقات کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حال ہی میں خواجہ نسیم اختر کی کتاب بعنوان میرا جی کے ادبی سروکار آئی ہے، جس میں میرا جی کی تفہیم کی رہبری کی گئی ہے۔ اس کتاب کے دوسرے باب میں فاضل مصنف نے جدید اردو نظم کے پس منظر اور پیش منظر پر نہایت مدلل گفتگو کی ہے، جس کا اختتام یوں ہوتا ہے: اس پوری بحث کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ ادب تحقیق کی تخلیق محض نہیں بلکہ تخلیق نو ہے۔ اس سلسلے میں مغرب کے شاعر یا ادیب کا یہ اتفاق ہے کہ ادب میں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق شعریات کی فکری اساس کے الرغم ہے۔ کیا شاعری کو کائنات کی تخلیق نو کا تفاعل کہہ سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میری گفتگو بھی کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، میں ذرا سا طویل ہو گیا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔